تو غیب پر یقین رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا، ماچس کا ایک ڈبی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے ستارے اور اتنے سیارے، اور 2,40,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس سورج کے اندر، میرے بھائیو اس کو بغیر کسی بنانے والے کی یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سورج کی گرمی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں، تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑی سی بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بہار و بنگال میں باڑھ و سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، آسمان سے ہونے والی بارش بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنے میں ہمارے اناج پک سکیں، ہمارے اناج تیار ہو سکیں۔ لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں سورج کی گرمی ملنا، لمٹ میں چاند کی روشنی ملنا، لمٹ کے اندر رات آنا، اور سونے کے بعد اپنی نیند پوری کرنے کے بعد پھر دن کا آ جانا، اور ایک متعینہ مقدار کے اندر دن کی روشنی کا ہمیں ملنا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، پھر موسم سرما و گرما، سردی اور گرمی کے موسم اور بارش کے موسم، اور لمٹ، ہر چیز لمٹ، ہوا کا اتنی لمٹ میں چلنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ لمٹ میں آ جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہزاروں لوگ طوفان میں اور سونامی کی لہروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ سب کام ایک اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ قانون کے مطابق ایک لمٹ کے تحت چل رہے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ہے، کمیونسٹ مانے یا نہ مانے، کمیوزم مانے یا نہ مانے، دہریہ مانے یا نہ مانے، لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور جرجیز کی نظر میں اور میری نظر میں اسی ہستی کا نام سپر پاور ہے، اسی کا نام کریٹر آف یونیورس ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو آپ گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں کو سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اس دنیا کو ایک لمٹ اندازے کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کمی۔ نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کائنات کی تخلیق میں، اس کی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا گھر تم تعمیر کرتے ہو، اس میں کتنے پلر دیتے ہو، کتنی بنیادیں رکھتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، اور کتنے کھمبے اور ستون کھڑا کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چھت پر ایک نظر ڈالو آسمان پر، جو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر اسٹینڈ کے وہ قائم ہے اور ہمارے سروں پر نہیں گر رہی ہے، معلق ہے، اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا رکھا ہے۔ یہ قدرت خداوندی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ان میں جگمگاتے ہوئے ستارے، ان میں جگمگاتا ہوا چاند، اور اس میں جگمگاتا ہوا سورج، اور پھر سورج سے بھی اوپر ستارے، اور ستاروں سے بھی اوپر سیارے، اور سیاروں سے بھی اوپر کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ایسی موجودہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 13 لاکھ دنیا، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا موجودہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسی 13 لاکھ دنیا، 13 لاکھ دنیا اس کہکشاں کے کونے میں آ جائیں گی، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں آسمان میں۔ یہ کسی قدرت، یہ اللہ کے
کے علاوہ اور اس کی طاقت کے علاوہ، اس سپر پاور کے علاوہ میرے بھائیوں کون ایسی ہستی ہے جو اس کارنامے کو انجام دے سکے؟ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں، حیثیت سے نہیں کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں گولی مارے تو وہ روک لیں گے، اس حیثیت سے نہیں، وہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں، ایک داہنے کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر۔ وہ باڈی گارڈ یہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اچھا نکلا تو داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور غلط نکلا تو بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ تمہیں روکنے کے پابند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تمہیں روکنے اور کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ کوئی فرشتہ تم سے یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز پڑھنے چل، برائی لکھنے والا فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شراب پی، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں بس ان کو لکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری اچھائیاں لکھیں گے۔ تم نے برا کیا، ان کا کام یہ کہ وہ صرف برا لکھیں گے اور یہ نام اعمال اللہ کے سامنے تیار کر کے وہ پیش کر دیں گے۔ پھر ہمیں قیامت کے دن یہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس ہاتھ میں دینے کے بعد ہم اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، آئے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں دے دی؟ اس میں تو ایک ایک منٹ تو چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی نیکی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی برائی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ تو نے کون سا نام اعمال میرے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا اس سے رک گئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ روح نکالنے والے کی ڈیوٹی روح نکالنے کی ہے، جس کو قیامت کے دن سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ میں آج سے سور لیے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش برسانے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پر بارش برساتے ہیں۔ نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کو متعین کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک وہ رہتے ہیں، پھر فجر طلوع ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو جو امور سونپے وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو پانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ صبح فجر کی نماز پہ اذان کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آپ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی کے اندر لیٹے ہوئے لحاف ہٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر جنت کی نعمتیں چاہنا ہے تو لحاف ہٹانا ہوگا۔ آپ لحاف کو ہٹائیے۔ آپ کو لائٹ نہیں ہے، گیزر بند ہے، یا غریب گھرانے میں گیزر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا دیر سے اٹھے، اب تو ہیٹر پر یا گیس چولہے پر پانی گرم کریں گے تو بھی دیر ہو جائے گی۔ آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ کے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی میں ہونٹ کپ کپا رہے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم شال جو بھی آپ کے پاس تھی آپ نے اوڑھ لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تکلیف آپ کو ہوئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے، جب تک دنیا میں تم یہ تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے اللہ بھی تمہیں جنت نہیں دے گا۔ جنت کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے، جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، پوری آزادی ہوگی کھانے پینے کی۔ ہمیں یقین رکھنا ہے دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ جنتی ہوگا۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں بہت کم کی ہوں گی، سب سے کم نیکی والا بھی جنت میں جائے گا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو جس نے سب سے کم نیکی کی ہوگی، سب سے کم نیکی، وہ آدمی کو بھی جنت کے اندر جانتے ہو کتنی جگہ ملے گی؟ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر کریں، نان اسٹاپ وہ گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا، 100 سال نان اسٹاپ کہیں نہ رکے، 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا، 100 سال میں اس نے جتنی دوری طے کی ہوگی اتنی جگہ ایک آدمی کو ملے گی۔ یہ اس آدمی کی جگہ ہے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، زیادہ والوں کی کا کیا حال ہوگا؟